لیکن ہم مسلم معاشرے پر غور کریں تو ہم کو پتہ چلے گا کیا حال ہے مسلم معاشرے کا۔ قرآن جس پر ہمارا ایمان ہے اس کو ہم ترجمے سے پڑھنے کو تیار نہیں، منع کیا جاتا ہے ہم کو کہ ترجمے سے مت پڑھیے، آپ بہک جاؤں گے۔ پھر دوسری یہ چیز کہ خود تو ترجمے سے پڑھ نہیں جاتا، باوجود اس کے کہ 19 سے زائد زبانوں میں، لینگویج میں علماء اکرام نے قرآن کا ترجمہ کر دیا ہے۔ کس کے لیے کیے میرے بھائی؟ ایک عالم نے دوسرے عالم کو سمجھانے کے لیے کیا ہے، ایک عام ایمان والوں کو سمجھانے کے لیے کہ مسلم معاشرے کے عام ایمان والے جو بھی زبان جانتے ہیں، وہ جو بھی لینگویج جانتے ہیں، مراٹھی، ہندی، تیلگو، انگلش، اس زبان میں قرآن کو پڑھیں، اس کے ترجمانی پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ لیکن منع کیا جاتا ہے، قرآن کی آیت کوٹ کی جاتی ہے کہ دیکھیے، اس سے بہک بھی جاتے ہیں لیکن پوری آیت نہیں، آدھی آیت کوٹ کی جاتی، ریفرنس دیا جاتا حوالہ کہ قرآن میں ہے نا وہ چیز، اس پر بھی میرے درست موجود ہے۔ یہ ساری چیزوں کو ہم کو آج سمجھنا پڑے گا۔ اور پھر دوسرا یہ کہ قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے؟ قرآن کا سبجیکٹ، قرآن کا مضمون، قرآن کا وشے انسان ہے میرے بھائی۔ باوجود اس کے ہماری جو ذمہ داری ہے، ایک تو ہم کو قرآن سمجھنے نہیں دیا جاتا ہے، دوسرا کسی نے ہمت کی قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی یا سمجھا قرآن کی آیتوں کو، ترجمانی پڑھنا شروع کیا، درس قرآن سنا یا درس قرآن دینا شروع کیا۔ اب جب غیر مسلم بھائیوں کو، ہمارے برادران وطن کو جب وہ قرآن دیتا ہے ان کی اپنی زبان میں تو منع کیا جاتا، ارے میرے بھائی قرآن کسی غیر مسلم کو دیتے نہیں آتا، کافروں کو قرآن دیتے نہیں آتا، کافر کوئی گالی نہیں ہوتی میرے بھائی۔ میں میرے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں، برادران وطن کو خاص طور پہ، اب پوری دنیا کی انسانیت کو، کہ کافر کے معنی ہوتے انکار کرنے والا، کسی بات کا انکار کرنا۔ جو ایمان والا ہے وہ بھی تو کافر کی ذمت میں آتا، اگر کوئی بات کو مانے، وہ قرآن کی بات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، لیکن عمل سے انکار کرتے۔ جیسا قرآن کا سبجیکٹ انسان ہے، اس کا مضمون وشے انسان ہے، وہ انسانوں کی کتاب ہے، لیکن اس پر عمل پیرا نہ ہو، انسانوں تک کے قرآن دینے سے منع کرے یا دے نہیں، کوئی منع کرے تو اس کی بات کی تعمیل کرے کہ نہیں بھائی غیر مسلم بھائیوں کو قرآن دیتے نہیں آتا پڑھنے کے لیے، تو کیا ہے وہ عمل سے خالی ہے، تو وہ عملی کافر ہوا۔ کافر کوئی گالی تھوڑی ہوتی ہے، اس کی اصلاح کرنا چاہیے، اس نے خود کی اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ ایک چیز ہے جو ساری انسانیت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اور اسے ہم انسانوں تک کے اگر نہیں دیں گے تو اس کی پوچھ تو روز آخرت میں ہونا ہے۔ کیسا معاملہ؟ بالکل اس طرح معاملہ جیسا ایک اژدھا ہوتا ہے نا، سانپ پھنی مار کے دھن پہ بیٹھ جاتا، خود تو فائدہ نہیں اٹھاتا وہ دھن سے، لیکن پھنی ایٹوڑی ڈال کے بیٹھ جاتا، کائے پر؟ دھن پر۔ کسی نے اگر دھن پر ہاتھ ڈالا اس سمپتی پر، اس کو پھنی مارے گا، ہاتھ نہیں لگانے دے گا، اس کو خود فائدہ نہیں اٹھائیں گا۔ بس قرآن کے معاملے میں آج بیشتر اکثریت ایمان والوں کا یہ حال ہے، جس میں علماء حضرات، بیشتر علماء حضرات بھی اس میں شریک ہے کہ غیر مسلموں کو قرآن مت دیجیے آپ۔ اس طرح سوال یہ پیدا ہوتا، قرآن کیا کسی پرٹیکولر ایمان والے کی کوئی باپ کی جاگیر ہے؟ ہم ایمان والے ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہم مسلمان کے پیٹ میں پیدا ہو کے، تو کیا ہمارے باپ کی جاگیر ہے کہ بس ہم غیر مسلم کسی انسان کو ہم نہ دیں؟ ارے قرآن کا سبجیکٹ انسان ہے، قرآن کا مضمون انسان ہے، دینا چاہیے، روز آخرت میں جواب دہی دینا پڑے گا آپ کو۔ تو کسی ایمان والے کی کوئی باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ قرآن، ساری انسانیت تک کے پہنچنا چاہیے۔ اب اگر کسی کے پاس پیش کر دی ہم نے یہ بات کہ بھائی مسلمانوں کی، ایمان والوں کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، سوال پیدا ہو جائے گا، یا ہوتا ہے یا ہو جائے گا کہ بھائی آپ نے تو کیا فرما دیا اپنے درس میں، باپ کی جاگیر نہیں ہے، بڑا برا لگ جاتا،
بھائی کیا برا لگا آپ کو؟ نہیں ہم کو وہ برا لگ گیا. کیا برا لگ گیا؟ نہیں آپ نے باپ کی جاگیر کہا تو آپ کو یہ برا لگا کہ بھئی یہ آپ تک کی محدود رہنا چاہیے. نہیں وہ برا نہیں لگا ہم کو. تو پھر کیا برا لگا بھائی؟ ہم تو مانتے اس چیز کو کہ قرآن غیر مسلموں کو بھی دینا چاہیے, انہوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ وہ ایمان میں آئیں, اسلام کو سمجھے اسلام کیا ہے اور اس پر عمل کرے. تو پھر کیا برا لگا؟ نہیں ہم کو یہ برا لگا کہ آپ نے کہا باپ کی جاگیر ہے, تو باپ نہیں کہنا چاہیے تھا, آپ نے کیا کہنا چاہیے تھا بھائی؟ نہیں باپ کا برا لگا ہم کو, کیونکہ ہم بہت بڑی نواب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے باپ داداؤں کا, ہمارے باپ کا تو بڑے عزت مآب باپ, ہمارا باپ بڑے احترام سے نام دیا جاتا ہے, خاک در خاک, آپ کے قدموں کی خاک, جناب اعلیٰ محترم کو جناب فلاں 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 کہتے ہیں کر کے, اس طرح عزت سے. تو آپ نے والد محترم بولنا چاہیے تھا, باپ کی جاگیر نہیں بولنا چاہیے تھا, اس طرح سے. تو یہ کوئی بات ہوئی بھائی؟ ارے حدیثوں میں آتا ساری چیزیں. اگر کسی پیمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام کیا تھا تو وہ کیا گالی ہوئی؟ یہ کوئی غلط بات ہے؟ عبداللہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام, نہیں والد محترم ہی بولنا چاہیے. قرآن میں آیت آتی کیا تم تمہارے باپ داداؤں کی پیروی کرو گے؟ نہیں باپ دادا کیوں بولے؟ والد محترم کی پیروی, بزرگوں کی پیروی بولنا تھا, باپ دادوں کی پیروی. تو باپ کوئی گالی ہے؟ باپ بولنا کوئی غلط چیز ہے؟ لیکن اس پر آبجیکشن, برا لگ جاتا, ایسا برا لگتا کہ بس منہ در منہ ہونے کو تیار. ارے بھائی تمہاری اپنی ڈکشنری نہیں چلے گی اسلام کے معاملے میں. جو اسلام کے جو قرآن کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے پاس میں تمہاری اپنی کسی کی اپنی خود کی ڈکشنری کے کوئی وقت نہیں ہے. قرآن میں جو اصطلاح دی گئی, قرآن میں جو شبد استعمال ہوئے, جو ورڈنگ استعمال ہوئی, اگر وہ کہتا قرآن حدیث کے حساب سے تو غلط نہیں ہوگا. تو قرآن میں وہ آیت بھی آتی چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگا والا گزرے, جو ڈکشنری قرآن کے مطابق ہے موافق ہے وہ شبد اگر استعمال کرے کسی کو برا لگتا تو وہ کافر یعنی انکار ہی ہے, اس چیز کا انکار کرتا. اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے. تو جو ایسے لوگ ہیں کہ برا ایک تو ایک چیز کو ماننا اور کسی شبد کا برا لگ جانا, ان کو کافر کا برا لگ جانا کہ بھائی کافر, غیر مسلم بھائیوں کے ذہن میں لایا جاتا, ان کو ایسا بولے جاتا ارے کافر, ارے ایسا ذہن میں ڈال دیے کافر یعنی گالی. ارے کافر یعنی گالی نہیں ہوتا میرے بھائی, انکاری, کسی بات کا انکار کرنا. تو جو اس طرح کے شبدوں پر جو آبجیکشن دیتے ہیں نا, باپ مت بولیے, ہمارے باپ کو آپ نے باپ کیسا کہہ دیا, کیا بولنا تھا؟ باپ دادا بول دینا تھا, بھائی بول دینا تھا, کیا بول دینا تھا؟ ہمارے باپ دادا کو پرکھوں کو باپ کیوں بول دیا, کیا بولنا تھا؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا, جب کوئی چیز بات آتی تو اس بات کو ایکسیپٹ بھی کرتے عقلی دلائل کے ساتھ میں, اور ساتھ میں ایک بے تکی وجہ بھی پیش کر دیتے. درس قرآن سنیں گے باقاعدہ, قرآن کی گہرائی کو اگر کوئی سمجھاتا ہے اپنے درس میں تو سمجھنے کی گہرائی پوائنٹ تو بہت پیارا پیش کیا عقیل بھائی نے, فلاں نے, مگر یار وہ ان کی جو زبان تھی تو زبان میں وہ لغایات, وہ پروننسیشن جیسا اردو میں ہوتا ہے اس ٹائپ کا نہیں تھا. ارے میرے بھائی وہ شخص جتنا پڑھا ہوا ہو, جتنی بھی اس کی کوالیفیکیشن ہے, جو بھی اس کے پاس میں لینگویج ہے, جو بھی الفاظوں کا ذخیرہ اس کے پاس میں ہے, انہی ذخیرے کے تحت اپنی بات پیش کرے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات کون سی بات پیش کر رہا ہے, قرآن کی کس گہرائی کو آپ کو بتلا رہا ہے. ایک شخص وہ ہے جو زیر زبر کے اور پیش کے ساتھ میں قرآن پیش کرتا, بڑی قرت کے ساتھ میں آیت کی تلاوت کرتا, لیکن آیت کی گہرائی کو پیش نہیں کر سکتا یا کرنا نہیں چاہتا, اس کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. جیسا آیت آتی, میں ہمیشہ اس پر درس قرآن بھی ہے میرا کہ ہم نے اس قوم کو بندر بنا دیا, سور بنا دیا, تو وہ کیا لیتے اس چیز کو کہ وہ قوم سور اور بندر بن گئی تھی. ارے میرے بھائی اس آیت کا وہ مطلب نہیں ہے, بہت کم بیشتر علماء نے تو یہی لیے اس کا کہ قوم ہی سور بن گئی تھی, بندر بن گئی تھی. قرآن میں 2-3 جگہ, لیکن ایسا نہیں, قوم کوئی سور اور بندر نہیں بنی تھی. اگر سور اور بندر بن گئی تھی تو پھر تو دنیا کی حد تک کے عذاب ہو گیا ان پر. آخرت کا عذاب تو کیا, جب جانور ہی بن گئے وہ, تو آخرت میں تو کوئی عذاب ہی نہیں ملنا ہے, مٹی ہو جانی ہے, وہ ختم
ختم ہو جانا ہے ان کی بات. انسانیت سے تو حساب لیا جائے گا نا, تو وہ تو بات یہیں ختم ہو جائیں گی. یہاں عذاب مل گیا ان کو بس, جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ یہاں پر صرف پیشگی عذاب ہے. پرماننٹ عذاب تو وہاں ملے گا آپ کو روز آخرت میں, کہ دوزخ میں جائیں گے اور نکلنے کی کوئی سبیل نہیں. قرآن کی آیت موجود ہے, عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا, نکلنا تو بہت دور کی بات ہے. وہ تو یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے کہ دوزخ میں جائیں گے, نکل جائیں گے. جس عقیدے کو لے کر وہ عقیدہ ہم اوڑھے ہوئے ہیں. اصل میں اس آیت کو درس میں نے بتایا کہ سور, وہ قوم کوئی سور یا بندر نہیں بن گئی تھی. بندر کی صفت آ جانا. بندر کی صفت کیا ہوتی؟ نقل کرنا. کریم سولڈ کیپس جو ہم نے کہانی پڑھے تھے, وہ بندر کی صفت, تو وہ صفت آ جاتی کسی بھی چیز کی نقل کرنا. بس نقل کی حد تک کہ محدود کرنا, محدود کر دینا, بس نقل کرنا. ہر ایک سور کی صفت کہ سور کے سامنے کاجو, کشمش, گوڑمبی, طرح طرح کے میوے رکھ دو, فروٹ رکھ دو, اس پر منہ نہیں مارے گا, وہ میلے پر ہی منہ مارے گا. وہ صفت آ جانا کہ خوبصورت بیوی, وفادار بیوی, اس کو چھوڑ کے باہر منہ مارتا. یہ ہے سور کی صفت. اور کیا بتاتا اپنے آپ کو؟ میں ایمان والا ہوں. ایسا ایمان والا ہوں. عمل سے خالی دودھ میں پانی ملائے گا, جھوٹ بولے گا, رشوت لے گا, چڑی ماری کرے گا, زنا کرے گا, ساری چیزیں, اس کے پیسے ڈبائے گا, اس کے پیسے ڈبائے گا, خالی عمل سے. لیکن صفت بندر کی صفت, داڑھی, جھبا. اردو لوگ آیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زیر زبر قرات, سارا ڈیکوریشن جو ہے نا, اوپری ڈیکوریشن, چمک دھمک ڈیکوریشن. ہمارے پروفیسر ایوب صاحب بڑا بہترین ڈیکوریشن کا بتاتے ہیں وہ محترم. اس کی یہ کہ ڈیکوریشن کے معنی کیا ہوتے؟ ڈیکوریشن, ڈیکوریشن, ڈیکوریشن. اس طرح سے بتاتے ہو کہ شان مارتا, ڈیکوریشن, اپنے جبے سے, لباس سے, داڑھی سے, لیکن اندرون خالی, جو بیرون میں دکھتا بھی ہے. فروٹ بیچے گا کم تو لے گا, پلاٹ بیچے گا, اس کا پلاٹ اس کو, اس کا پلاٹ اس کو, جھوٹ بولے گا, آفس میں رشوت کھائیں گا. روزے رکھ رہا رمضان مہینے میں, لونا بھائی نہیں, میں رمضان مہینے میں رشوت نہیں لیتا, اس کے بعد میں لیتا. یہ اسلام کہ رمضان مہینے تک کی محدود کر کے رکھ دیا. رمضان مہینے میں دودھ میں پانی نہیں ملاتا, میں کورا دودھ بیچتا میں. اور اس کے بعد میں یعنی ڈی ایڈ کی ٹریننگ ہوئی, کوئی 3 سال کی 5 سال کی بی ایڈ ڈی ایڈ کی ٹریننگ جو بھی ہوتی ہے, انجینئرنگ کی ٹریننگ, تو بس ٹریننگ میں برابر رہتا میں. اور جب جاب سے لگتا تو جاب سے جو ٹریننگ میں نے جو مرحلے طے کیے تھے وہ مرحلے سے نہیں رہوں گا میں, وہ ٹریننگ کے حد تک کے تھے بس. تو وہ جاب پر رکھیں گا آفیسر, وہ ڈپارٹمنٹ جاب پر رکھیں گا آپ کو, بالکل نہیں رکھیں گا کہ ٹریننگ کے حد تک کے محدود کیا. تو سال بھر چلنے کے لیے 1 مہینے کا روزے جو ہے, تاکہ تقوی کی صفت آ جائے آپ پہ. بھوکا رہنا مقصد نہیں, تقوی یعنی اللہ کا ڈر. ہر معاملے میں ہم اللہ سے ڈرنے والے بنے. سال بھر ہم ہماری زندگی ویسی گزارے, لیکن ہوتا ہے مسجدیں بھر جاتی رمضان مہینے میں, جگہ باقی نہیں رہتی. لیکن اس کے بعد میں فجر کی سب بس, کتنی بھی بڑی عالی شان مسجد, کتنی بھی بڑی آبادی, 20-25 سے اوپر آپ کو فجر میں ملیں گے نہیں وہاں پر. اب باقی میں تو یہ حال ہے, کہیں پر 3, 4, 5, 6 بس. لیکن بڑی سے بڑی آبادی والی مسجد میں 25-30 بہت ہو گئے فجر میں. جبکہ کیسی وعیدیں فجر کی نماز کی چھوڑنے پر, کتنا خطرناک معاملہ ہے. لیکن نہیں, مسجدیں خالی ملتی تھی. یہ ہے عمل, یہ معاملہ. جو ایمان والے نہیں ہوتے, قرآن پڑھتے ڈائریکٹ ایمان میں آ رہا ہے, وہ اور سب چھوڑ رہے ہیں. ایمان والا اسٹیجوں پہ ڈانس کرے گا, آڑی ٹیڑھی چیزیں وہ بھی چالو, ساری گڑبڑ. اور جو ایمان میں آتا بیچارہ, تو وہ اگر کوئی آرٹسٹ رہا بڑا, ڈانس کرنا چھوڑ دے گا, غلط عقائد بھی چھوڑتا, ساری چیزیں چھوڑ دیتا. جبکہ اس کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے مل رہے تھے فلم بنانے کے, فلم پر قائم رہنے کے, چھوڑ دیتا. اور یہ ایمان والا بھی, اور ساتھ میں یہ کام بھی چالو الٹے سیدھے. اور دعویٰ یہ ذرا برابر ایمان ہے نا, چلے جائیں گے نا ہم جنت میں. یہ پھر جو کیے کرتے تو نے بھگت لیں گے اور بعد میں چلے جائیں گے, آپ سے نکال لیں گے ہم کو. یہ ساری چیزوں سے ہم کو نکلنا پڑے گا. جب تک کہ ہم ہمارے یہ عقیدے بنیادی طور پر جو بگاڑ کی صورتیں بنا دی گئی, اس سے ہم نکلیں گے نہیں.
ہماری ذمہ داری امت مسلمہ کی ہم سمجھیں گے نہیں ایک ایمان والے کے حیثیت سے کہ ہم کو خود بھی چلنا ہے، پیرالل کام ہے، نبی والا کام۔ نبی والا کام یہ نہیں ہے میرے بھائی کہ بس ایمان والوں کو نماز کی دعوت دینا، نماز کیسے پڑھے، قرآن کیسے پڑھے، صرف عربی تک کے محدود کر کے رکھ دینا۔ نبی والا تو خاص کام یہ ہے دعوتی کام کہ جو ایمان والے نہیں ہیں ان تک کے بات کو پہنچانا، صرف منوانا ہمارا کام نہیں ہے، وہ ہے اصل میں صحیح معنوں میں کام۔ اور اس کے لیے میں نے منوانے کے لیے کیا ہے کہ ہے جانچنے والا اعلیٰ قرآن، حق اور باطل کے فرق کو کھول کے رکھ دینے والی کتاب، تو وہ ہم دیں ان کو ان کی زبان۔ منع کیا جاتا ہے کوئی چیز نہیں دینا چاہیے، فرسٹ پریفرنس پہلی فرصت میں ہمیں قرآن جو بھی لینگویج آتی ہے ہمارے غیر مسلم بھائی کو تو قرآن دے دینا اس لینگویج میں، تاکہ روز آخرت میں یہ نہ پکڑے۔ اس کے بعد میں پھر آپ ایکسٹرا میں دیجیے، آپ کتابیں اگر دینا چاہتے ہیں تو آپ، لیکن نہیں، قرآن بعد میں دیا جائے گا، دوسری کتابیں پہلے دی جاتی ہے اور اس میں بتایا جاتا پھر وہ کتاب میں وہ جو مولانا بتاتے، قرآن میں کچھ اور ہوتا اور وہ مولانا بتاتے اس میں پردہ، عورت کا پردہ کیا ہوتا وہ بتاتے، اور کوئی دوسری چیزیں وہ وہی سمجھ جاتا ہمارا بھائی، اور قرآن میں کچھ الگ ہی ہوتا، حدیث میں کچھ الگ ہی ہوتا، جیسا عورت کا پردہ قرآن میں بھی بتایا گیا، حدیث بھی گواہ ہے۔ آپ سب کے پاس میں ان کی سالی جو غالباً نام اسماء رضی اللہ عنہا آئی، لباس کچھ عجیب سا تھا تو آپ نے چہرہ موڑ لیے، تو بڑا تعجب ہوا کہ آپ نے نفرت سے چہرہ موڑے؟ نہیں، عورت جب بالغ ہو، اسماء عورت جب بالغ ہو جائے، باقاعدہ بتایا آپ سے سمجھا، عورت جب بالغ ہو جائے تو اشارہ کیا آپ سے نے اس کا چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلی، چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلی چھوڑ کے پورا جسم پردہ ہے، اس کا پورا جسم پردہ ہے بجز چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلی چھوڑ کے، اس طرح سے اس حدیث میں ورڈنگ آتی ہے۔ تو کیا اس حدیث پر ہمارا ایمان ہے؟ کیا منکر حدیث ہے؟ قرآن میں جو آتا، گھر کے باہر نکلی جب خواتین تو اوڑھ لیا کرے، چادریں ڈال لیا کرے، چہرے کا آتا نہیں تاکہ پہچانی جائے، تو پہچانی جائے تو ہم یہ لیتے کہ وہ یہ پہچانی جائے کہ وہ مسلم ہے، ارے وہ نہیں بھائی، شریف النفس ہے، یہ پہچانی جائے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ مسلم پہچانی گئی تو مسلمان خاتون ہے تو اس کو کوئی چھیڑے گا نہیں، شریف ہے تو نہیں چھیڑے جائے گا، یہ پہچانی جائے، نہ کہ مسلم بھی ہے اگر، تو کیا مسلم ہے تو کیا آپ پر وہ ٹھپا ہے کہ مسلم شریف ہی ہوتی ہے کر کے؟ اگر شریف ہی ہوتی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو خاتون آئی جس نے زنا کی تھی، اور خود جب اس کا ایمان زور مارا تو میں نے زنا کی تو اس کو سزا دی ہے سنسار کی، سزائیں بھی دی گئی نا، غلطیاں تو مسلمانوں سے بھی انہیں جو سزائیں دی گئی، ہاتھ کاٹنا، یہ کوئی مسلمان بھی تھے نا، مسلمان ہی تھے نا اس میں، تو ان کو بھی دیے گئی نا، سزا ملی، کلیئر ہو گیا، گناہ معاف ہو گیا اس کا، آئندہ سے وہ نہ کرے۔ تو ایسا تھوڑی ہوتا، شیطان تو آگے پیچھے دائیں بائیں سے چاروں طرف سے چپکا ہوا بہکانے کے لیے، نہیں غیر مسلم کو بہکائیں گا، ایمان والے کو بہکائیں گے نہیں، ایسا کچھ ہے کیا؟ بلکہ ایمان والے کو تو زیادہ ہے، سیدھے راستے پہ بیٹھتا، کیونکہ ایمان والا سیدھے راستے پہ چلتا نا، تو سیدھے راستے پہ بیٹھ کے بہکاتا ہو، قرآن کی آیت کے ذریعے سے بہکانے کی کوشش کرتا، آیت کی تحریف کرے گا، تکذیب کرے گا، کرنے لگائیں گا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو ترجمے سے پڑھنے، پھر پڑھنے کے بعد میں اس پر عمل کرنے اور اس عمل پر موت تک جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔